السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا چائنا زر یونیورسٹی کے طلباء کے نام جوابی خط۔ عالمی ماہرین کا چین کی معاشی ترقی پر اعتماد۔ افغانستان کو دنیا میں بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے حال ہی میں چائنا زر یونیورسٹی کے تجرباتی اسٹیشن کے طلباء کے خط کا جواب دیا اور چین میں نوجوانوں کے دن کے موقع پر ملک بھر کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ آپ نے اپنے خط میں کہا کہ صرف دیہی علاقوں میں جا کر ہم قومی حالات اور عوام کی خواہشات گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنے لیے مشکل اہداف کی جستجو کرنی چاہیے۔ یہ بالکل درست ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ نئے دور میں چینی نوجوانوں میں یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس نے ایک زرعی طاقت کی تعمیر کے لیے منصوبہ بنایا ہے اور امید ہے کہ طلباء کلاس روم میں تدریس کو دیہی عمل سے مربوط کریں گے اور زراعت اور دیہی علاقوں کی جدید کاری کو تیز کرنے اور ایک جدید سوشلسٹ ملک کی جامع تعمیر میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ یاد رہے کہ 2009 میں چائنا زر یونیورسٹی نے صوبہ ہیبے کی چھوپو کاؤنٹی میں ایک تجرباتی اسٹیشن قائم کیا تھا اور زراعت کے گریجویٹ طلباء کو زرعی پیداوار کی فرنٹ لائن پر بھیجا تاکہ وہ علم اور تھیوری کی بنیاد پر زراعت اور دیہی ترقی کے شعبے میں ٹھوس مسائل کو حل کر سکیں۔ اب تک چائنا زر یونیورسٹی نے ملک بھر کی 91 کاؤنٹیوں میں 139 تجرباتی اسٹیشن قائم کیے ہیں۔ 2 مئی کو چین کی قومی ریلوے نے مجموعی طور پر 17.213 ملین مسافروں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا اور 11,698 مسافر ٹرینیں چلائی گئیں۔ 3 مئی کو یوم مئی کی تعطیلات کے آخری دن قومی ریلوے کے ذریعے مسافروں کی واپسی کا عروج شروع ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ اس دوران 19.35 ملین مسافروں کی آمد و رفت ہوگی۔ محکمہ ریلوے اس حوالے سے 11,993 مسافر ٹرینیں چلائے گا۔ 3 مئی کو بیجنگ بیورو گروپ کمپنی کی جانب سے 1.55 ملین، شنگھائی بیورو گروپ کمپنی کی جانب سے 3.6 ملین اور گوانگچو بیورو گروپ کی جانب سے 2.76 ملین مسافروں کی آمد و رفت متوقع ہے۔ 2 مئی کو عالمی مالیاتی فنڈ نے ہانگ کانگ میں تازہ ترین ایشیا اور پیسیفک کی اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی، جس میں 2023 میں ایشیا کی معاشی ترقی کی پیش گوئی کو بلند کیا گیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے کہ چینی معیشت کی بحالی ایشیا اور پیسیفک علاقے میں معیشت کے لیے نمایاں محرک ہے۔ مختلف ممالک کے ماہرین نے کہا کہ چینی معیشت کی ترقی کا رجحان مزید مضبوط ہوگا اور عالمی معیشت کی ترقی کو تحریک دے گا۔ پاکستان میں ایشین انسٹی ٹیوٹ آف ایکو سیولائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی CEO شکیل رامے نے کہا کہ چین عالمی معیشت کی ترقی کا مرکز بن چکا ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے مفاد میں ہے۔ اسی باعث یورپ، آسیان، ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ کے سربراہان چین کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چین کے ساتھ معاشی روابط کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تاکہ پائیدار ترقی کے حوالے سے اپنے ایجنڈوں کو پورا کیا جائے۔ جنوبی افریقہ کے سینئر تجزیہ نگار کوئنٹن بینا نے کہا کہ چین کی معاشی ترقی نے دنیا کے بہت سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لوگ چین سے نئے تجربات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسیان اور چین، جاپان، جنوبی کوریا میکرو اکنامک ریسرچ آفس سے وابستہ ماہر اقتصادیات فو چھوان ینگ نے کہا کہ چینی معیشت کی ترقی کا رجحان مزید مضبوط ہوگا۔ رواں سال کی آئندہ سہ ماہیوں میں چینی معیشت کی بحالی کا رجحان مزید نمایاں ہوگا، جس کے اثرات آئندہ برس بھی جاری رہیں گے۔ 2 مئی کو جنیوا میں عالمی تجارتی تنظیم کی کمیٹی برائے سبسڈیز اینڈ کاؤنٹر ویلنگ اقدامات کے موسم بہار کا باضابطہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چینی نمائندے نے امریکہ کی امتیازی سبسڈی پالیسیوں اور اقدامات پر تنقید کی اور WTO پر زور دیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے WTO قوانین کی خلاف ورزی پر نگرانی کو مضبوط بنائے۔ چینی نمائندے نے واضح کیا کہ امریکہ کی جانب سے متعارف کرایا گیا افراط زر میں کمی کا قانون تحفظ پسندی پر عمل کرنے کے لیے گرین کا نام استعمال کرتا ہے۔ امریکہ آزاد تجارتی معاہدے کی من مانی تشریح کرتا ہے، جس سے عالمی تجارتی قوانین کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
چینی نمائندے نے یہ بھی نشاندہی کی کہ امریکہ کی جانب سے متعارف کرائے گئے چپ اینڈ سائنس ایکٹ نے عالمی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس سے سرد جنگ کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ تجارت کے میدان میں امریکہ کی سرد جنگ کی ذہنیت اور تجارتی غنڈہ گردی سے نہ صرف چین بلکہ خود امریکہ، اس کے اتحادیوں اور تمام فریقوں کے مفادات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ چین WTO پر زور دیتا ہے کہ وہ WTO قوانین کی امریکی خلاف ورزیوں پر نگرانی کو مضبوط بنائے۔ یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے سن رہے ہیں۔ 2 مئی کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مسئلہ افغانستان سے متعلق عالمی اجلاس قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ختم ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ افغانستان کو دنیا میں بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ 97% آبادی غربت کی شکار ہے۔ 2/3 یعنی 28 ملین آبادی کو زندہ رہنے کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں انسانی ہنگامی منصوبے کے لیے $4.6 بلین درکار ہیں، لیکن ابھی تک صرف $294 ملین جمع ہوئے ہیں، جو درکار کل مالیت کا 6.4% بنتا ہے۔ 2 روزہ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس سمیت مسئلہ افغانستان کے حوالے سے 20 سے زائد ممالک اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اس اجلاس میں افغانستان کی عبوری حکومت کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ 2 مئی کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے لبنان کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو خطے کی صورتحال پر انٹرویو دیا۔ رئیسی نے کہا کہ نئی دنیا کا نظم و نسق اور حالات یک طرفہ پالیسیوں کے مخالف ہیں۔ ایران نے امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کی مذمت کی ہے۔ آج کی دنیا میں صرف ایسے چند ممالک نہیں ہیں جو خود کو حکمراں سمجھتے ہیں۔ ایران سعودی عرب تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان سفارتی اور سیاسی تعلقات کی بحالی اور ترقی کا عمل جاری رہے گا۔ خطے کے بااثر ممالک کی حیثیت سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سے خطے کو فائدہ ہوگا۔ ایران کے شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کے حوالے سے رئیسی نے کہا کہ اس اقدام سے ایران کو ایشیائی ممالک کے ساتھ تعاون کے مواقع میسر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایران برکس میں شمولیت کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ دورہ شام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران شام کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے اور امریکہ کو فوری طور پر شام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے تاکہ دنیا جان سکے کہ امریکہ دہشت گردی کو منظم کر رہا ہے، نہ کہ اس سے لڑ رہا ہے۔ جنوبی کوریائی صدر کے حالیہ دورہ امریکہ کو اندرون ملک اور باہر دونوں جانب تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 2 مئی کو جنوبی کوریا کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے موجودہ حکومت کی جانبدارانہ خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے سرد جنگ کے دور میں ٹھہرنا قرار دیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے 2 تاریخ کو ایک بیان میں نشاندہی کی کہ جنوبی کوریا کے صدر کے دورہ امریکہ نے جنوبی کوریا کے عوام کو حقیقی فوائد سے محروم رکھا ہے۔ حکومت کی نظریاتی سفارتکاری جنوبی کوریا کے عوام کی نظروں میں سرد جنگ کے دور میں ٹھہری ہوئی ہے اور جنوبی کوریا کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ ادھر شمالی کوریا کی مرکزی خبر رساں ایجنسی نے 1 سے 2 تاریخ تک متعدد تبصرے شائع کیے، جن میں نشاندہی کی گئی ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ واشنگٹن اعلامیہ جزیرہ نما کوریا میں ایک اور جوہری بحران پیدا کرنے والا ڈیٹونیٹر ہے۔ کچھ عالمی ماہرین نے بھی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت جنوبی کوریا اور امریکہ علاقائی توازن بگاڑ رہے ہیں، جو عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 2 مئی کی صبح امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ کا شرح سود سے متعلق 2 روزہ اجلاس شروع ہوا اور تجزیہ کاروں کا عام خیال ہے کہ فیڈ موجودہ اجلاس کے اختتام پر شرح سود میں مزید 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرے گا، جس سے امریکہ میں شرح سود کے ہدف کی حد 5% سے 5.25% تک پہنچ جائے گی، جو عالمی مالیاتی بحران کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکی وزارت محنت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مارچ میں امریکی افراط زر کی شرح 5% تھی، جو اب بھی اپنے طویل مدتی ہدف 2% سے زائد ہے۔ رائما کا کہنا ہے کہ جو کچھ اب فیڈ کے سامنے ہے وہ ایک تضاد ہے، یعنی شرح سود میں اضافہ جاری رکھنے سے بینکوں میں نقدی کی کمی کا بحران مزید شدت اختیار کرے گا، لیکن اگر شرح سود میں اضافے کو معطل کیا جائے تو افراط زر کو مؤثر طریقے سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔